بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ یو آر آل فائن. اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نہم کی کتاب اسلامیات کا عنوان گواہی کے احکام و مسائل کا پڑھیں گے. اس کے پہلے کہ ہم سبق کا آغاز کریں، ہم اس کے اہم نکات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس سبق سے ہم گواہی کے معنی مفہوم کے بارے میں جان سکیں گے، جھوٹی گواہی دینے اور گواہی کو چھپانے کی وعید جان سکیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی اہمیت جان سکیں گے، سچی اور جھوٹی گواہی کے معاشرتی اثرات جان سکیں گے، جھوٹی گواہی کی وعید کو سمجھتے ہوئے اس سے بچ سکیں گے. وعید یعنی کہ گناہ. گواہی کے لیے قرآن میں لفظ شہادت کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ گواہی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن و سنت میں وہ شہادت ہے. شہادت کا مطلب کسی بھی چیز یا معاملے کو اپنے علم کے مطابق ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے واضح کرنا، یعنی کہ اس کو واضح طور پر بیان کرنا تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے. گواہی میں دو باتوں کا دھیان رکھنا انتہائی اہم ہے، یعنی کہ گواہی کے لیے دو باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلا ہے کسی واقعے کا بغور مشاہدہ کر کے اس کو دل و دماغ میں بٹھانا، یعنی کہ کوئی بھی واقعہ ہے اس کو اچھی طرح سے مشاہدہ کر کے دلوں میں بٹھانا اور دماغ میں بٹھانا، اس کو ویسے ہی ذہن نشین رکھنا. معاملے کو قاضی جج کے سامنے پوری طرح دیانتداری سے پیش کرنا، یعنی کہ جیسا معاملہ ہوا ہے، جیسا واقعہ ہوا ہے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ جج کے سامنے پیش کرنا، خود سے کوئی بھی بات شامل نہ کرنا. گواہی دینے والے کو گواہ کہتے ہیں. معاملے کی نوعیت کے پیش نظر گواہی کا حکم بھی بدلتا رہتا ہے، یعنی کہ جیسا معاملہ ہوتا ہے ویسے گواہی کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے. یعنی کہ اگر معاملہ ہو اور دو گواہ موجود ہوں تو وہاں پر گواہی جو ہوتا ہے فرض ہو جاتی ہے، اور کوئی معاملہ ایسا ہو جہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہوں اور گواہ موجود ہوں تو وہاں پر مستحب، یعنی کہ جس کو پسند ہو وہ اس گواہی کو دے سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، یعنی کہ گواہی دینے کے لیے جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. گواہی کی چھپانے کی ممنوعات کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور گواہوں کو مت چھپاؤ. جس کسی نے گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو تم لوگ کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. اسلام نے شہادت امانت کی طرح ہے. جیسے امانت میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، تبدیلی نہیں ہو سکتی، کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے شہادت دیتے ہوئے بھی اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ ویسے ہی واقعے کو بیان کیا جائے. اب گواہی کے بارے میں اس کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ آنکھوں سے دیکھا گیا ہو، آنکھوں دیکھا واقعے کو عینی شہادت کہتے ہیں. اور بعض دفعہ آپ سن کر گواہی دیتے ہیں، کسی معاملے کو سن کر اس کو سمیع شہادت کہتے ہیں. اور جب کوئی شخص اپنی شہادت پر گواہی دیتا ہے، یعنی کہ غیر مسلمان مسجد میں جا کے امام صاحب کی یاد پر روایت کرتا ہے، یعنی اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کو گواہی پر گواہی دینا کہتے ہیں، یعنی کہ شہادت علی الشہادت کہا جاتا ہے اسے. تین اقسام ہوگی یہ گواہی کی. اس کے علاوہ گواہی کے لیے جن شرائط کا ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو گواہ دے رہا ہو وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور عادل ہو، یعنی کہ عدل کرنے والا. عاقل، سمجھدار، بالغ، جوان، عدل کرنے والا ہو. اس کے علاوہ اگر دو مرد گواہ موجود نہیں ہیں کسی معاملے میں گواہ بنانے کے لیے تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لیا کرو. پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو. اگر ان دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلائے گی. اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، یعنی کہ گواہی دینے کے لیے جب دو مرد ہیں تو وہ دونوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں کیونکہ وہی گواہوں کی طور پر وہاں پر موجود تھے. گواہی کی اہمیت یہ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں پہلے پڑھا تھا، اس کی اقسام پڑھ لیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم گواہی کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ محض دعوے کی وجہ سے ہی سب کچھ دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی دعوت کرتے یہ زمین میری ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، اس نے فلاں کا قتل کر دیا، اور کتنے ہی لوگ خون اور مال کا دعویٰ کر ڈالیں گے. یعنی کہ بہت سے لوگ اس طرح سے خون اور مال کا بھی دعویٰ کر سکتے ہیں. اس لیے دعوے دار کے ذمہ گواہ ہے کسی چیز کا، یعنی کہ کسی چیز کو لیتے ہوئے اس پر گواہی ضروری ہے. یعنی کہ آپ اگر رجسٹری کرواتے ہیں تو وہاں پہ گواہ بنائے جاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی گواہی میں میں نے یہ جگہ خریدی ہے. اسی طرح سے جو انکار کرتا ہے اس کے ذمہ قسم ہے. قسم یعنی کہ قرآن مجید کا حلف اٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کا گناہ اس پہ ہوتا ہے. رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جھوٹی گواہی بتوں کی پوجا کرنے کے برابر ہے. جیسے شرک اسلام نے حرام ہے، نبی اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا اور اس کو پسند نہیں کیا اور اس کو سب سے بڑا ظلم عظیم قرار دیا، اس طرح جھوٹی گواہی بت پرستی کے برابر قرار دی گئی ہے. جھوٹی گواہی شرک کے برابری کاٹ دی گئی ہے. 3 بار یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتوں کی ناپاکی سے بچنے اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرنے کے بارے میں کہتے ہیں.
सच्ची गवाही से माशरे में अमन कायम रहता है, यानी कि सच्ची गवाही से माशरे में अमन और सुकून रहता है। भाई चारे के जज्बात फ़रोग़ पाते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में भाई चारे के जज्बात रखते हैं, एक दूसरे के लिए इसार का जज्बा पैदा होता है, कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। रज़ा इलाही का हसूल मुमकिन होने के साथ साथ एहसास ज़िम्मेदारी जैसे एहसास फ़रोग़ पाते हैं, यानी कि जैसे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है इसी तरह से एहसास के जज्बात फ़रोग़ पाते हैं। जबकि झूठी गवाही से अल्लाह ताला नाराज़ भी होता है, दुश्मनियाँ फ़रोग़ भी पाती हैं, माशरे में बेसुकूनी पैदा होती है और माशरा बदअमनी और जुल्म का शिकार हो जाता है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और सच्ची और गवाही और सच्चे जज्बात को फ़रोग़ दें, ना कि झूठी गवाही और झूठी बातों की तहसीन करें। इसी के साथ हम अब इसकी मशक़ करते हैं कि गवाही के लिए कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है शहादत। गवाही देने वाले शख्स कहलाता है गवाह। किसी भी मामले पर गवाही देने के लिए मर्दों की तादाद होनी चाहिए 2। आंखों देखा वाक़या बयान करना कहलाता है ऐनी शहादत। सिर्फ 2 गवाह मौजूद हों तो गवाही है फ़र्ज़। इसी के साथ ही हम मुख्तसर सवालात करते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में गवाही की फ़र्ज़ियत और अहमियत बयान करें। पहले इसकी कुरान पाक की आयत लिखनी है, फिर नबी करीम की सुन्नत की रोशनी में लिखना है गवाही को। फिर आ जाते हैं ऐनी शहादत, यानी कि आंखों देखी वाक़या, और समी शहादत कानों सुना वाक़या। उसकी वजाहत करनी है आपने। झूठी गवाही देने और गवाही को छुपाने की वईद बयान करनी है, यानी कि कुरानी आयत लिखनी है झूठी गवाही के बारे में। सच्ची और झूठी गवाही के कोई से 2 असरात लिखने हैं माशरे पर जो इसके असरात होते हैं सच्ची गवाही के और झूठी गवाही के। इसी के साथ ही शहादत अली, शहादत से क्या मुराद है? कौन सी है गवाही जिसको शहादत अली अल शहादत कहा जाता है? झूठी गवाही से बचने के बारे में किसी कुरानी आयत का तर्जुमा लिखना है। झूठी गवाही के हवाले से बचने के हवाले से गवाही देने की शराइत लिखें, यानी कि कौन से लोग हैं जो गवाही देने की शराइत पर पूरा उतरते हैं। किसी भी मामले पर गवाही देने के लिए मर्दों और औरतों की कितनी तादाद होनी चाहिए, कितने मर्द होने चाहिए और कितनी औरतें होनी चाहिए गवाही देने के लिए। इसके साथ ही तफसीली सवाल आपने करना है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में गवाही के अहकाम और मसाइल वाज़िया करें, यानी कुरान की रोशनी में गवाही के और अहकाम भी आपने लिखने हैं और उसके वसाइल लिखने हैं। सबसे पहले तो आप इसके मानी और मफ़हूम लिखेंगे, फिर इसके किन 2 बातों का ख्याल रखा जाता है गवाही के लिए वो लिखेंगे, फिर आप कुरानी आयत लिखेंगे, फिर आप हदीस की रोशनी में लिखेंगे और फिर एंड पर आप इसके माशरी असरात बयान कर देंगे। आपने मुख्तसर सवालात और लॉन्ग सवाल को अपनी कॉपी पर लिख कर लेकर आना है। इसी के साथ ही सबक का अख्ताम होता है। अल्लाह हाफिज़।